وعلیکم السلام۔ دیکھا، یہی ان کا شرک ہے، یہی ان کا شرک ہے۔ ان کا مخرج ٹھیک ہے، ان کی عربی ٹھیک ہے، ان کی تلاوت ٹھیک ہے، قرآن آیات کا حوالہ، حدیثیں بھی ہیں، لیکن عقیدے کے اندر ظلم ہے، بربادی ہے۔ دیکھیے، یہی عربوں کا شرک ہے جو کب سے ہم نے نشاندہی کی ہوئی ہے کہ ان کے مفتی اعظم کا بھی یہی فتویٰ ہے، عبداللہ بن باز کا۔ حج اور عمرہ کا یہ کتابچہ جو بانٹتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور عرصہ دراز سے بانٹ رہے ہیں، اس کے اندر اس نے وہ جھوٹی منکر روایت کے اوپر ایمان بنایا اپنا کہ جو کوئی قبر کے اوپر صلاۃ والسلام آ کر پڑھتا ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام سنتے ہیں اور روح واپس آ جاتی ہے، جواب دیتے ہیں۔ یہ مشرکانہ عقیدہ سارے سعودیوں کا ہے، سارے حنبلیوں کا، سارے سلفیوں کا۔ اور پاکستان بر صغیر میں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میاں نذیر دہلوی نے فتاوی نظیریہ کے اندر یہی فتویٰ دیا ہے، بریلویوں کو جواب دیتے ہیں کہ تم ہر جگہ نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کے قائل ہو۔ اگر ہر جگہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، سمیت ہوں، میں اس کو خود سنتا ہوں، یہ زور دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اور جو دور سے پڑھتا ہے اس کو فرشتے لے کے آتے ہیں یہاں قبر کے اندر، جو یہ بندہ ابھی بیان کر رہا ہے۔ یہی عقیدہ میاں نذیر کا ہے، یہی عقیدہ توصیف الرحمان کا ہے، یہی عقیدہ علی انجینئر کا ہے، یہی عقیدہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے، ڈاکٹر اسرار کا ہے، اور مودودی کا بھی اسی طریقے سے، کہ کچھ نہ کچھ پیش ضرور ہوتا ہے۔ اور سارے اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، جس کے اوپر آج یہ سارے کھڑے ہیں، تقی عثمانی ہو، رفیع عثمانی ہو، دیوبندیوں کی، سب کا یہ عقیدہ ہے۔ فضائل اعمال ہو ان کی، اس کے اندر یہی عقیدے، مشرکانہ عقیدے برمار ہیں، قاسم نانوتوی سے لے کر محمود الحسن، شبیر احمد عثمانی، گنگوئی، اشرف علی تھانوی، سب کا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ پھر اوپر احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، سب اس شرک سے کوئی نہیں بچا ہے۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو انگلی رکھی ہے ان کے عقائد کے اوپر اور چیلنج کیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بالکل سچ ہے، حق دعوت ہے۔ اور اس کو جو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا شرک کے ساتھ ملاپ ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو کم از کم یا اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس بھائی آپ میں شدت بہت ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، الفاظ ذرا مناسب استعمال کریں۔ یعنی کہیں نہ کہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کو مشرک قرار دیا جائے، ان کو طاغوت قرار دیا جائے، تو کم از کم جو نوازتے ہیں وہ یہی نوازتے ہیں۔ بہرحال ہر ایک اپنے عقیدے کے مطابق جانچا جائے گا، نظریات کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور نیت کے مطابق جو بھی خلوص کے ساتھ اس دعوت کو اٹھائے گا، اس کا ساتھ دے گا، وہ اللہ کے ہاں بڑا اجر پائے گا۔ اور جو سچ ماننے کے باوجود آگے نہیں بڑھے گا، طاغوت کو نہیں للکارے گا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھے گا، اور امت مسلمہ جو آج ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، ذلت اور خواری اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے، چاہے کشمیر ہو، فلسطین ہو، ہر جگہ اسی شرک کی وجہ سے۔ کہتے ہیں عرب تو شرک نہیں کرتے ہیں، نہیں یہ عرس اور میلے نہیں کرتے ہیں، عرس اور میلے کرنا نہیں، اور بھی تو شرک ہے۔ یہ جس طرح یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر مدینے والی قبر میں ان کے یہ سلام پہنچایا جاتا ہے، یہ بھی تو شرک ہے۔ یہ دو معبود ماننا ہے، اس شرک سے کوئی نہیں بچا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان طاغوتوں کا رد کرنے، ان کی نشاندہی کرنے اور ان سے بیزاری اور برات کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ امام تو کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں ہیں، مکی ہوں یا مدنی ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، جہاں کے بھی ہوں یا جیل میں ہوں یا کراچی والے ہوں، جو بھی ہوں، جن کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا وہ گئے مارے گئے، چاہے پکار کا شرک ہو، نظر و نیاز کا شرک ہو، سجدہ تعظیمی کا شرک ہو، واسطے وسیلے کا شرک ہو، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک ہو، بادشاہوں کے سامنے سر جھکانا ہو یا کمر جھکانی ہو یا سجدہ ریز ہو، یا جمہوریت کا مشرکانہ نظام ہو، جب تک مکمل بیزاری کا اعلان نہیں کیا جائے گا کوئی جان جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتی ہے۔